نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 102 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی کے معنی ہے بچنا، تقوی کے معنی ہے خوف رکھنا، ڈرنا۔ اصل میں اتقا یتقی، اتقا باب افعال سے اس کے معنی ہے بچنا۔ اتقوا اللہ کا لغوی معنی ہوگا اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اور اگر یہ مجرد سے آئے وقا یقی، اس کے معنی ہوتے ہیں بچانا۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ مجرد سے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ وقینا، تو وہاں پہ یہ جو قی ہے اس کے معنی ہے بچا ہمیں عذاب النار، دوزخ کے آگ سے۔ تو ایمان والو تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اس سے پہلے والی آیات میں اہل کتاب اور دوسرے جو کفار تھے مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے تھے تو ان کی گمراہی سے باخبر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ان آیات کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط کرنے کے دو اہم اصول بتائے گئے، ایک اصل اس آیت میں اور ایک اصل جو ہے، ایک جو اس اصل ہے وہ دوسری آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا بنیادی اصول وہ تقوی ہے، خدا خوفی ہے، اللہ سے ڈرنا، ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام۔ تو تقوی کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں ہو، اور تقوی کے کئی درجات ہیں۔ ادنا درجہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کو اس معنی میں ہم متقی کہہ سکتے ہیں جو شرک سے بچتا ہو۔ دوسرا درجہ وہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی والی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے تقوی کا اعلیٰ مقام، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ درجہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے جو خاص نائبین ہیں اولیاء اللہ، ان کو نصیب ہوتے ہیں۔ تقوی کا حق کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی طاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کو فلا ینسا، کبھی نہ بھولیں، ویشکر فلا یکفر، اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ یہ تقوی کا حق ہے۔ ایک مقام پہ فرمائے اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت کے اندر ہو، تمہاری قدرت میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت حق تقاتہ، اس کی تفسیر اور تشریح یہی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پتہ چلا کہ بھئی
اسلام ہی پر تمہاری موت آنی چاہیے، اسلام کے سوا کسی حالت پر موت نہ آئے۔